بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ بہت زیادہ دولت، سکھ، آرام اور فارغ وقت کسی بھی انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے، مگر جہاں اس قسم کی صورتحال عوام الناس کے لیے زحمت اور تکالیف کا باعث بنی ہوتی ہے، وہاں کبھی کبھی بالکل اس کے برعکس عوام الناس بھی بڑے بڑے آدمیوں کے لیے تکلیف کا موجب بن جاتے ہیں، جو اصل میں ایک سبق ہوتا ہے۔ آج کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے ایک جاگیردار کو۔ کسی ریاست کا جاگیردار بہت اثر و رسوخ والا اور دولت مند تھا۔ کئی مربع زمین، باغات، لہلہاتے کھیت، فارم ہاؤس، گھوڑوں کے استبل، مرغی خانے، اناج کے گودام، بڑی بڑی حویلیاں، 2 بیویاں، 11 بچے، کئی نوکر اور خدمت گار، سب سے بڑھ کر کئی قسم کے خوش آمدی جو جاگیردار کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے۔ بہت سی جاگیر اور جائیدادیں باپ دادا سے ورثے میں ملی تھیں۔ ذمہ داری کا یہ کاروبار بہت عروج پر تھا۔ دھن دولت آنے کا ایک سسٹم بن چکا تھا، اس لیے اب اس جاگیردار کے پاس کام کرنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا۔ فراغت بھی اللہ کے فضل سے بہت تھی۔ ایسے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے جاگیردار صاحب نئے سے نئے شغل لگائے رکھتے۔ کبھی گھوڑوں کی دوڑ تو کبھی مرغ لڑائی، کبھی کبڈی کا مقابلہ۔ اس سے جاگیردار کی خود نمائی کی حرص کو بھی تسکین ملتی اور سب سے بڑھ کر بیکار خوش آمدیوں کا خرچہ بھی لگا رہتا۔ ایک تقریب ختم ہوتی تو دوسری کا شور پڑ جاتا۔ یوں ہی دن رات گزر رہے تھے۔ اس مرتبہ جاگیردار کو کچھ کرنے کو نہیں مل رہا تھا۔ کتنے ہی دن گزر چکے تھے، کوئی نیا میلہ نہیں لگا تھا۔ ایک خوش آمدی نے محسوس کیا کہ جاگیردار صاحب کچھ خاموش ہیں، دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اس نے وجہ پوچھ لی۔ جاگیر صاحب نے وجہ یہ بتائی کہ دل چاہتا ہے کوئی ایسا کام کیا جائے جو پہلے کبھی نہ کیا ہو، تاکہ لوگ مدتوں یاد رکھیں اور ہماری حویلی کی شان بیان کرتے رہیں۔ آج تو خوش آمدی کے منہ سے بھی کوئی بھلی بات نکل آئی۔ کہنے لگا، تو پھر جناب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ نیکی کا لفظ تو جاگیردار کے کانوں کو بھی بھلا لگا۔ اس نے اپنے باپ دادا سے نیکی کرنے کی باتیں بھی سن رکھی تھیں۔ خوش آمدی نے اسے 3-4 ایسی نیکیاں بھی یاد دلائیں جسے کرنے سے انسان زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، مگر اسے ایک بھی جاگیردار کو پسند نہ آئی۔ نہیں، غرباء میں رقم بانٹیں تو ان کو مانگنے کی بری عادت پڑ جائے گی۔ مدرسہ کھولیں تو یہ دیہاتی پڑھ لکھ کر ہمارے مقابل پر آ کھڑے ہوں گے۔ لڑکیوں کی شادی پر جہیز دے دیا تو لڑکے والے مزید لالچی ہو جائیں گے۔ اب جاگیردار نے اور اس خوش آمدی نے کوئی نیکی ڈھونڈنے کے لیے سنجیدہ ہو کر سوچنا شروع کر دیا اور سوچ و بچار میں کئی دن لگا دیے۔ یہ بات ان دونوں کے درمیان ہی رہنے کا معاہدہ بھی تھا، کیونکہ ساری حویلی کو سرپرائز دینے کا خیال بھی سر میں سمایا ہوا تھا۔ جاگیردار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ ساری ریاست میں سے سب سے زیادہ احمق شخص لایا جائے جسے انعام دیا جائے گا۔ فیصلے کے بعد ساری ریاست میں اعلان کر دیا گیا۔ ہر طرف احمق ترین شخص ڈھونڈا جانے لگا۔ تاریخ مقرر کی گئی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، ڈھول پیٹے گئے اور بے وقوفی کا مقابلہ شروع ہوا۔ پروگرام کے مطابق اس خوش آمدی نے سوچے سمجھے طریق سے ہر کسی سے سوال پوچھنے تھے۔ آخر ایک نے ایسے جواب دیے کہ حاضرین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور بیچارے کو بے وقوفی کا تمغہ مل گیا۔ جو ہی سب خوش آمدیوں نے کہا کہ یہی ہے جو سب سے زیادہ جھلا، احمق اور بے وقوف ہے، تو جاگیردار صاحب اٹھے، ایک نظر لوگوں پر ڈالی، کیونکہ آج تو یہ عجیب و غریب مقابلہ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے استاد بھی آئے ہوئے تھے۔ جاگیردار صاحب نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے اعلان کیا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں اور ذہین لوگوں کو ہی انعام نہیں دینا چاہیے، بے وقوف کا بھی حق ہے، اس کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گلے میں پڑی قیمتی موتیوں کی مالا اس کے گلے میں ڈال دی۔ بہت واہ واہ ہوئی کہ جاگیردار صاحب بہت نیک اور سخی ہیں، اور تو اور بیوقوفوں کو بھی انعام دیتے ہیں۔ بیچارہ بیوقوف مالا لے کر مزید جھلا جھلا دکھنے لگ گیا۔ کچھ ہفتوں بعد معلوم ہوا کہ جاگیردار کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لوگ ان کی خیریت کو جانے لگے۔ کسی نے انعام یافتہ بیوقوف کو بھی بتا دیا۔ اس نے بھی عیادت کرنے کا سوچا۔ جاگیردار کے پاس پہنچا تو حال پوچھا۔ تھوڑے سے وقت میں جاگیردار نے 3 سے 4 مرتبہ کہا کہ بس اب تو میں اگلے جہان جا رہا ہوں، یہاں سے میرا دانا پانی اٹھ گیا ہے۔ بیوقوف تو تھا ہی بیوقوف۔ اس نے پوچھا، پھر کب آؤ گے؟ جاگیردار نے دل میں سوچا، اسے واقعی میں نے درست انعام دیا ہے۔
جب بیوقوف کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہاں جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپس ہی نہیں آتا تو بڑا حیرت میں آیا اور کہنے لگا، جاگیردار صاحب، آپ نے کیا وہاں بھی اپنے لیے ایسی حویلی بنوائی ہے اور ایسا ہی فرنیچر اور سجاوٹ کروائی ہے؟ جاگیردار نے پہلی مرتبہ تو اسے بڑی مشکل سے مسکرا کر جواب دے دیا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب بیوقوف نے اپنی بیوقوفی کا پورا ثبوت دیتے ہوئے 3-4 سوال اکٹھے کر دیے کہ کیا آپ نے نوکر، مزارے، گھوڑے، باغات بھی وہاں بھجوائے ہیں؟ کیا وہ سب چیزیں ایسی بھجوائی ہیں جو یہاں آپ کے پاس ہیں؟ اب جاگیردار زیادہ پریشان ہو گیا کہ کیسا بیوقوف ہے، یہ کیا پوچھ رہا ہے۔ جب بیوقوف کو صورتحال کا اندازہ ہوا کہ اس نے جہاں سے واپس ہی نہیں آنا، وہاں آگے اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں، تو وہاں جا کر کیسے رہے گا، اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اپنی انعام میں ملنے والی مالا اتاری اور لیٹے ہوئے جاگیردار کے گلے میں یہ کہتے ہوئے ڈال دی کہ جاگیردار صاحب، اس مالا کے اصلی حقدار تو آپ ہیں۔ آپ سے بڑا بیوقوف کون ہے جس نے اگلے جہان کچھ بھیجا ہی نہیں اور جہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ہم کہانی سننے والوں کے آگے ایک سوال رکھتے ہیں کہ کیا بیوقوف واقعی بیوقوف تھا، اور کیا یہ کہانی سننے والے باقی سب عقل مند ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔